اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، نماز کے واجبات کے مسائل کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں قرات کے احکام کو بیان کیا جا رہا تھا۔ نیت، تکبیرۃ الاحرام اور قیام کے سارے مسائل مکمل ہو چکے تھے، اور اس کے بعد پچھلے 2 لیکچر سے آپ کی خدمت میں قرات کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ قرات کے مسائل میں جیسے کہ آپ بورڈ کی جانب دیکھ رہے ہیں، کیا اور کیسے کیا پڑھنا ہے، اس پر ہماری گفتگو بہت ڈیٹیل میں ہو چکی کہ الحمد پڑھنا ہے، الحمد کے بعد کیسے سورہ پڑھنا ہے، اور کون سے سورے نہیں پڑھنے ہیں، کون سے سورے ایسے ہیں کہ جو پیئرز کی صورت میں ہے کہ اگر ایک سورے کو پڑھا تو دوسرا سورہ پڑھنا ضروری ہے، اور اگر کون سے سورہ ایسے کہ جن کو ایک بار شروع کر دیا گیا تو آپ ان کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتے، کون سے سورہ ایسے کہ جن کو ادھورا چھوڑا جا سکتا ہے، کس مرحلے تک پہنچ کے ادھورا چھوڑا جا سکتا ہے اور اس کے بعد نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اسی طریقے سے وہ افراد کے جو نئے مثال کے طور پہ سمجھے کہ نماز پڑھنے والے ہوئے ہیں یا نئے مسلمان ہوئے ہیں یا نئے مسائل کو جاننے والے ہوئے ہیں، انہیں سورہ نہیں پڑھنا آتا، الحمد نہیں پڑھنا آتا، تو اس سلسلے میں ان کی کیا ذمہ داری ہے، یہ بہت ڈیٹیل میں ڈسکس ہو چکا۔ اس کے بعد کیسے پڑھنے کے سلسلے کے اندر یعنی مخارج کا کیا خیال رکھنا ہے، اعراب کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے، زیر زبر پیش کے حوالے سے، تجدید و جزم کے حوالے سے، اور اسی طرح قواعد پہ ہماری آخری گفتگو چل رہی تھی کہ عربی زبان کے اندر جب کسی چیز کو، عبارت کو پڑھا جاتا ہے تو اس میں چند قواعد ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ چند قواعد ہے کہ جن کا خیال رکھنا حسن قراءت ہے، وہ ضروری نہیں ہے، ہو تو بہت اچھا ہے، اور چند قواعد ایسے بھی ہے کہ نماز کے درمیان ان کا خیال نہیں رکھنا چاہیے۔ ہم جس قاعدے کی بات کر رہے تھے اپنی آخری گفتگو میں، وہ مد کا قانون تھا۔ مد کا مطلب اٹسیلف خود کھینچنا ہے۔ تو ہم نے بیان کیا کہ آپ کے سامنے کہ 3 قسم کے حروف کو عربی زبان میں حروف مد کہا جاتا ہے۔ الف سے پہلے زبر ہو، یا سے پہلے زیر ہو، اور واو سے پہلے پیش ہو، یہ حروف مد ہے۔ ان حروف مد کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو یہاں کھینچنے کی مقدار اور بڑھ جاتی ہے۔ اگر ایک ہی حرف میں ہو جیسے جا، تو یہ مد متصل ہے، اور اگر یہ 2 الگ الگ حرف میں ہو، مثلا جا ایک الگ حرف ہے اور آ سے ایک دوسرا ورڈ شروع ہو رہا ہے، تو پھر ان کو مد منفصل کہا جاتا ہے۔ ان دونوں مدوں کو عربی قواعد کے اعتبار سے قرات کرتے وقت قاری حضرات جو ہے وہ بہت زیادہ خیال رکھنے کو کہتے ہیں۔ یہاں پر فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر فقط جیم الف زبر جا ہو تو ایک الف کی مقدار آپ نے کھینچا، جس کو کھڑا زبر بھی کہتے ہیں، لیکن اگر یہی مقدار آپ کی حمزہ آنے کے بعد اور بڑھ جاتی ہے، اب یہ جو مد ہے، کیا ان کا خیال رکھنا جو ہے وہ نماز میں ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ اس سلسلے میں کہا تھا کہ ظاہراً ایسے معاملے میں قرات کا صحیح ہونا آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ مد پر موقوف نہیں، یعنی اگر آپ ان کا خیال نہ بھی رکھیں تب بھی آپ کی نماز صحیح مانی جائے گی۔ لہٰذا جو طریقہ بتایا گیا ہے، اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے، نماز اس کی باطل نہیں ہوگی۔ لیکن کر کے ایک حرف خاص جو ہے وہ نماز کی حد تک توجہ دلائی گئی ہے، وہ ہے ولا والین، جو الحمد کا سب سے آخری حرف ہے، غیر المغضوب علیہم ولا والین۔ یہ تو ولا والین جو ہے، یہ جو ہے اس کے اندر خود ذات کا مخرج، اور پھر اس کے بعد یہ جو مد عارض ہے، اس میں ضالین کے اندر الف سے پہلے زبر بھی ہے، اور اس کے بعد ایک حرف ساکن ہے، یعنی خود الف ساکن اور الف کے بعد ایک اور حرف ساکن جو لام ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کا مد جو ہے وہ بہت زیادہ شدید اور بہت طولانی ہو جاتا ہے۔ اس مد کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ جیسے الفاظ میں جہاں تجدید اور الف کا پورے طور پہ ادا ہونا مختصر مد پر موقف ہے، اگر آپ نے ضالی بولا تو پھر یہ جو الف اور لام دونوں ساکن ہے، اس کا جو حرف ہے یہ حرف ادا نہیں ہو پائیں گے، اور حرف کا چھوڑ دینا جان بوجھ کر یہ نماز کو باطل کر دیتا ہے، چاہے ایک حرف بھی آپ نے جان بوجھ کے نماز میں ترک کیا ہو۔ لہٰذا اس وجہ سے اس مد کا اتنا خیال رکھنا کہ جس سے یہ حرف صحیح ادا ہو جائے ضروری ہے۔ ممکن ہے قاری صاحب کے پاس جائے، وہ بولے 4 الف تک، کہے 6 الف تک، لیکن نماز کے اعتبار سے
اتنا ادا کرنا ہے، اتنا کھینچنا ہے کہ الف اور لام جو ہے وہ اس میں ادا ہو پائے۔ اب آئیے اگلا قانون 991 مسئلہ نمبر ہے آج کا، اور وہ ہے قواعد کے اعتبار سے وقف اور وصل کا قاعدہ۔ یہ قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھتے وقت بھی جب آپ کسی جگہ پر ٹھہرتے ہیں تو ٹھہرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، یا تو آپ آیت کے اختتام پہ ٹھہریں گے، یا درمیان میں آپ کی سانس ٹوٹ جائے گی اور آپ کو ٹھہرنا پڑے گا، یا پھر کہیں وقف کی علامات ہے، کہیں وقف جائز ہے، کہیں وقف واجب ہے، کہیں وقف جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو وہ ساری علامات و رموز جو ہے وہ قرآن پڑھتے وقت قرآن کی ابتدا یا اختتام پر بھی لکھا ہوتا ہے، یہ سارے رمز موجود ہوتے ہیں، ان کے معنی بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے قاعدے کے اندر بھی جب بچوں کو پڑھایا جاتا ہے تو ان سارے وقوف کا خیال رکھنے کا طریقہ کار سکھایا جاتا ہے۔ ہم جب بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کہیں رکنا چاہتے ہیں تو ایک بنیادی قاعدہ ہے کہ جہاں بھی آپ رکیں گے تو آخری حرف آپ کو ساکن کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وقف بھی کریں اور آخر میں حرکت بھی دیں۔ مثلا آپ اگر رکنا چاہتے ہیں الحمدللہ للہ پر، تو آپ کو کہنا ہے الحمدللہ۔ اب آپ یوں نہیں کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، اگر آپ رکیں گے الحمدللہ رب العالمین، جیسے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب اگر آپ کنٹینیو رہنا چاہتے ہیں تو پڑھنے کا انداز کیا ہوگا؟ جو اعراب لکھے ہوئے اسے ظاہر کریں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وقف کا مطلب ہے سکون کرنا، اور وصل یعنی کنٹینیوشن کا مطلب یہ ہے کہ جو اعراب لکھے ہوئے اس کو ظاہر کرنا۔ اگر آپ وقف کریں اور حرکت دیں الحمدللہ، یا کنٹینیوشن میں چلے اور حرکت روک دے، چھپا لے کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی ہی جو ہے وہ اس کا زیر نہ پڑے، تو اس حساب سے کہہ رہے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ کہ انسان نماز میں وقف بے حرکت اور وصل بے سکون نہ کرے، یعنی یہ کام نہ کرے کہ وقف بھی کرے اور حرکت بھی دے، یا وصل کرے اور سکون کے ساتھ کریں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب محمد کہا تو جو دال کے نیچے کی دو زیر ہیں اس کو اسے ادا کرنا چاہیے۔ تو احتیاط مستحب آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ آپ وقف کریں تو حرکت نہ دیں، وصل کرے کنٹینیو چلے تو پھر حرکت ظاہر کریں، لیکن یہ احتیاط مستحب ہے۔ آگے انہوں نے اس کے معنی بھی بیان کیے کہ وقف بے حرکت کے معنی یہ ہے کہ کسی لفظ کے آخر میں زیر زبر و پیش پڑھے، رکے بھی اور پڑھے بھی، اور اس لفظ اور اس کے بعد کے لفظ کے درمیان میں آپ فاصلہ دیں۔ مثلا الرحمن اور رحیم، اب الرحمن کے نون کے نیچے زیر ہے، آپ کہیں الرحمن الرحیم، یا آپ کہیں گے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب رحیم اگر کنٹینیو کرنا ہے تو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مثلا کہے کہ الرحمن الرحیم اور رحیم کے میم کو زیر نہ دے اور اس کے بعد قدر فاصلہ دے اور کہے کہ مالک یوم الدین، یعنی پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو آپ جو ہے وہ کنٹینیو بھی کر رہے ہیں اور ٹھہر بھی رہے۔ تو کنٹینیو کرنا ہے تو پھر ٹھہرنا نہیں ہے، اور اگر ٹھہرنا ہے تو آخری حرف کو جو ہے وہ ساکن کرنا ہے۔ مثلا الرحمن الرحیم اور رحیم کے میم کو زیر نہ دیں اور اس کے بعد قدر فاصلہ دیں، یعنی وقف کر رہے ہیں، فاصلہ دے رہے ہیں، اور کہے کہ مالک یوم الدین۔ اور وصل بالسکون کے معنی یہ ہے کہ کسی لفظ کی زیر زبر یا پیش کو نہ پڑھے، وصل کنٹینیو ہے لیکن نہ پڑھے، اور اس لفظ کو بعد کے لفظ سے جوڑ دے، مثلا کہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو یہ چیز جو ہے وہ احتیاط مستحب ہے کہ یہ نہ کیا جائے۔ قرات کے قانون کے اعتبار سے تو یہ بہت برا سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ گویا قرات کرنا نہیں آتی، لیکن نماز کے اعتبار سے اگر یہ کام ہو جائے، مثلا ایک آیت اور دوسرے آیت، زیادہ بہتر مثال بنے گی ایک آیت اور دوسرے آیت، اگر آپ دونوں آیتوں کو ملانا چاہتے ہیں، جیسے لوگ کرتے ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اب یہ دونوں آیتوں کو ملا رہے ہیں، تو پھر ملانے کے قواعد کا خیال رکھیں کہ آخری حرف کو حرکت دے، اور اگر آپ سکون کرنا چاہتے ہیں قل هو اللہ احد، تو احد کے دال کو ساکن کریں، نہ پڑھیں کہ قل هو اللہ احد، اور پھر رکے بھی، اور اس کے بعد کہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہاں تو ویسے ہی ساکن ہے تو آپ رکے یا نہ رکے ہر صورت میں ساکن ہے، لیکن جہاں پر آخری حرف پہ حرکت ہے، اگر آپ آیت پہ رکتے ہیں تو آخری حرف کو آپ کو ساکن کرنا ہے، اور اگر نہیں رکتے
تو آخری حرف کے اوپر آپ نے جو حرکت ہے وہ حرکت دے کر اس کو آگے بڑھانا ہے۔ البتہ اس قاعدے کا خیال رکھنا نماز کی حد تک آغا سیستانی کے نزدیک احتیاط مستحب ہے۔ احتیاط مستحب کا مطلب یہ ہے کہ فتویٰ تو یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، لیکن احتیاط اور بہتری اس میں ہے کہ اس قاعدے کا خیال رکھا جائے۔ 992، اب یہاں سے نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کی گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ ابھی تک جو ہماری گفتگو تھی وہ نماز کی پہلی 2 رکعتوں کے بارے میں تھی۔ پہلی 2 رکعت میں الحمد اور الحمد کے بعد ایک سورہ پڑھنا ہے، لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں شریعت نے ہمیں چوائس دی ہے کہ آپ چاہے تو الحمد پڑھیں لیکن آہستہ، کیونکہ تیسری اور چوتھی رکعت کا قاعدہ یہ ہے کہ نماز میں کوئی بھی نماز ہو، چاہے بلند آواز سے پڑھی جانے والی نماز ہو جیسے مغرب اور عشاء، چاہے آہستہ الفاظ میں آواز میں پڑھی جانے والی نماز ہو جیسے ظہر اور عصر، ان تمام نمازوں میں جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے، چاہے بلند والی نماز ہو چاہے آہستہ والی نماز ہو، تیسری اور چوتھی رکعت آہستہ ہی پڑھی جائے گی۔ اب جب آہستہ پڑھی جائے گی اس کا مطلب ہے الحمد سورہ قرات کی بات ہو رہی ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ ہے نہیں، صرف الحمد پڑھنا ہے آپ نے یا تسبیحات اربعہ پڑھنا ہے۔ الحمد آپ یہاں جان چکے، تسبیحات اربعہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 تسبیحات ہے کہ جس سے مرکب ہو کر یہ ایک ذکر بنتا ہے جو نماز میں آپ کو تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر پڑھنا ہے۔ اور جیسے کہ بیان کیا گیا کہ چاہے الحمد پڑھے چاہے تسبیحات اربعہ پڑھے، آپ نے آہستہ پڑھنا ہے۔ اور آہستہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ الفاظ ادا نہ ہو، الفاظ ادا کرنے ہیں مگر آواز آپ کی بلند نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں فقط ایک دفعہ الحمد یا ایک دفعہ تسبیحات اربعہ پڑھی جا سکتی ہے، یعنی نماز پڑھنے والا ایک دفعہ کہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور بہتر یہ کہ 3 دفعہ کہے۔ تسبیحات اربعہ جو عام طور پہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ لوگ 3 دفعہ پڑھتے ہیں، یہ 3 دفعہ پڑھنا بہتر ہے، یعنی آپ کے پاس وقت بھی موجود ہے تب بھی آپ ایک دفعہ پڑھ کر اگر اپنی نماز کو جاری کرنا چاہیں، آگے بڑھانا چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں۔ وقت کم ہے تو واجب ہے کہ ایک دفعہ تسبیحات اربعہ پڑھا جائے، کہ اگر معلوم ہے کہ آپ کی نماز وقت سے باہر چلے جائے گی، چاہے ایک رکعت ہی صحیح چاہے ایک رکعت کا کچھ حصہ بھی صحیح، آپ کو نماز وقت کے اندر مکمل کرنی ہے۔ لیکن اگر وقت بھی محدود نہیں ہے، اس کے باوجود بھی آپ کو شریعت نے اجازت دی کہ ایک دفعہ تسبیحات اربعہ پڑھ کے آپ نماز کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اچھا، وہ ایک رکعت میں یہ بھی کر سکتا ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت عشاء کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، تیسری رکعت بھی ہے چوتھی رکعت بھی ہے۔ اچھا، یوں کر سکتا ہے کہ تیسری رکعت میں الحمد پڑھے، چوتھی رکعت میں تسبیحات اربعہ پڑھے، یا برعکس کر دے، کہہ رہے ہاں کوئی حرج نہیں، دونوں میں الحمد پڑھ سکتے ہیں، دونوں میں تسبیحات اربعہ پڑھ سکتے ہیں، ایک میں الحمد اور ایک میں تسبیحات اربعہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ دونوں رکعتوں میں تسبیحات اربعہ پڑھی جائے۔ تو 2 چیز بہتر ہو گئی، تسبیحات اربعہ خود تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھنا اور 3 دفعہ پڑھنا، لیکن خود اس کا پڑھنا بھی لازم نہیں ہے، الحمد پڑھ کر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے، اور 3 دفعہ پڑھنا بھی لازم نہیں ہے، ایک دفعہ پڑھ کر بھی آپ اپنی نماز کو مکمل کر سکتے ہیں۔ 993، وہی مسئلہ جو اس مسئلے کے سمجھانے میں آ گیا کہ اگر وقت تنگ ہو تو ضروری ہے کہ تسبیحات اربعہ ایک دفعہ پڑھی جائے، اور اگر اس قدر وقت بھی نہ ہو، فجر کی نماز میں یہ مسئلہ بہت ہوتا ہے، یا کہیں بس رکی ہوئی ہے، آپ کو مغرب بھی پڑھنی ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے، وضو بھی کرنا ہے، واش روم بھی جانا ہے، فیملی بھی ساتھ ہے انہیں بھی گائیڈ کرنا ہے، تو اس صورت کے اندر اگر انسان کے پاس بہت کم وقت ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ تسبیحات اربعہ میں صرف سبحان اللہ کہنے پر بھی اکتفا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ شریعت کے مسائل معلوم ہو تو شریعت انسان کے لیے کن کن مواقع پر سہولت رکھتی ہے یا دیتی ہے، یہ انسان اپنے لیے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، دیگر افراد کے لیے بھی بجائے پریشانی کے باعث بننے کے یا بہت زیادہ ان کو مشقت میں ڈالنے اور سختی میں ڈالنے کے، ان مسائل کے ذریعے انہیں آسانی کے راہیں بتا سکتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ شریعت پر سہولت کے ساتھ عمل کر کے اپنی زندگی کو خدا کے احکام و فرامین کے مطابق بسر کر سکتے ہیں۔ 994، اس مسئلے کی وضاحت بھی گویا تسبیحات اربعہ کے پڑھتے وقت بیان ہو گئی کہ احتیاط کی بنا پر، یہ احتیاط واجب ہے،
یعنی اگر آپ آغا سیستانی کی بات ماننا چاہتے ہیں، ان کے فتوے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے احتیاط لگا کر آپ سے کہا ہے کہ ہمارا مسئلہ تو یہی ہے، اگرچہ کہ فتویٰ نہیں ہے، لیکن اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو فتوے میں رجوع کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن لفظ احتیاط واجب آ جائے تو رجوع کی اجازت ہے۔ آپ فالعالم کی طرف جا سکتے ہیں۔ اب کوئی بھی مجتہد، جو آپ جس طرح سے مجتہد کو پہچانا ہے، انہی طریقہ کار کے مطابق آپ فالعالم، سیکنڈ نمبر کے عالم کی تشخیص کریں، اور اگر انہوں نے بھی احتیاط لگائی تو تھرڈ نمبر کا عالم، انہوں نے بھی احتیاط لگائی تو فورتھ نمبر کے عالم کی طرف جا سکتے ہیں، اور جہاں کہیں آپ کو فتویٰ مل جائے، ممکن ہے کہ اس سے کچھ آسانی و سہولت مل جائے، اس کی جانب بھی آپ جا سکتے ہیں۔ احتیاط کے بنا پر مرد و عورت دونوں پر واجب ہے کہ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد یا تسبیحات اربع آہستہ پڑھیں۔ خاتون کو تو ویسے بھی اجازت تھی، عام حالات میں بھی پوری نماز آہستہ پڑھ سکتی ہے۔ ونس اگین آہستہ کی تعریف آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے، اور پہلے بھی اس بات کی کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ آہستہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آواز ادا ہوگی، مگر آواز جو ہے وہ حروف کی آواز جو ہے وہ آپ کے برابر میں گویا کھڑا ہونے والا نہیں سن سکے گا۔ لیکن اگر جب آپ سے کہا جائے بلند آواز سے پڑھے تو اس کا مطلب چیخنا نہیں ہے، فریاد کرنا نہیں ہے، جس طرح سے قاری حضرات بلند آواز سے قرات کرتے اس طرح قرات کرنا نہیں ہے، مطلب اتنا پڑھے کہ آپ کا برابر والا سن سکے، اور آہستہ کا مطلب ہے کہ اتنا پڑھے کہ جتنا آپ خود جو ہے وہ سن سکیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ اگر کوئی شخص تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد پڑھے تو واجب نہیں ہے کہ اس کی بسم اللہ بھی آہستہ پڑھے، لیکن مقتدی کے لیے احتیاط واجب ہے کہ بسم اللہ بھی آہستہ پڑھے۔ الحمد میں جو بسم اللہ ہے، الحمد کا سورہ تو آہستہ پڑھنا ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں، تیسری اور چوتھی رکعت میں، پہلی اور دوسری رکعت میں فرق کرتا ہے۔ اگر آہستہ پڑھنے والی نماز ہے جیسے ظہر و عصر تو الحمد اس میں آہستہ پڑھنا ہے، لیکن اگر فجر مغرب و عشاء ہے تو الحمد بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ نے سن لیا کہ مرد عورت دونوں کے لیے الحمد یا تسبیحات اربع آہستہ پڑھنا ہے، لیکن الحمد میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ آہستہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، اسے آپ جس طرح نارمل باقی نماز پڑھ رہے ہیں بلند آواز سے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر مقتدی ہو، مقتدی کے معنی کیا ہے؟ مقتدی کہتے ہیں جماعت نماز میں امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا، جو امام جماعت ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو ماموم بھی کہتے ہیں، مقتدی بھی کہتے ہیں۔ وہاں مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی کوئی بھی چیز اتنی بلند آواز سے نہ پڑھے کہ اس کی آواز امام تک پہنچ جائے، یہ مکروہ ہے پوری نماز کے اندر۔ لیکن تیسری رکعت کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ مقتدی کے لیے امام کا مسئلہ نہیں ہے، اٹس سیلف بسم اللہ احتیاط واجب کی بنا پر آہستہ پڑھنا ضروری ہے، لہٰذا وہ الحمد میں بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتا مقتدی۔ 996، جو شخص تسبیحات اربع یاد نہ کر سکتا ہو یا انہیں ٹھیک طریقے سے جو مخارج ہے، جو اعراب ہے ان کا خیال نہیں رکھ سکتا ہے، ہا کا خیال رکھنا تو الحمد میں بھی ضروری ہے۔ مثلا کچھ ایسے اعراب ہیں کہ جو اسے صحیح طریقے سے دیکھے نہیں ہے یا یاد نہیں کیے، اب جو ہے وہ اس میں شش و پنج کے اندر ہے، تو کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جیسا بھی آتا ہے پڑھ لیں؟ کہ نہیں، آپ کے پاس چوائس موجود ہے الحمد کی، آپ کو الحمد تو آتا ہے نا، تو پھر آپ نے الحمد پڑھنا ہے۔ جدت لانے کے لیے تسبیحات اربع پڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے غلط تسبیحات اربع اگر آپ نے پڑھ لیا تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ 997، اگر کوئی شخص نماز کی پہلی دو رکعتوں میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ آخری دو رکعت ہے، آخری دو رکعت ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تسبیحات اربع پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات اربع اس نے پڑھ لی۔ اب اگر یہ رکوع سے پہلے پتہ چل گیا تو آپ نے جو چیز پڑھی وہ غلط ہے، آپ کو الحمد سورہ پڑھنا ہے۔ اور اگر رکوع میں جانے کے بعد پتہ چلا تو چونکہ قرات کے اندر یہ واجبات غیر رکنی ہے، اب یہ غیر رکنی، رکنی کا لفظ جو ہمارا درس ریگولر سن رہے ہیں ان کے لیے بالکل واضح ہے کہ نماز میں 5 واجبات وہ ہے جو واجبات رکنی ہیں، جن میں نہ غلطی سے نہ جان بوجھ کے کمی یا زیادتی کی اجازت ہے، اور 6 واجبات غیر رکنی ہیں جن میں کمی یا زیادتی اگر غلطی سے ہو جائے تو چھوٹ ہے، طریقہ کار ہے بعض جگہ پہ اس کے، جیسے یہاں ہے کہ آپ نے غلطی سے قرات جو ہے وہ اس میں تسبیحات اربع پہلی 2 رکعت میں پڑھ لی، تیسری چوتھی رکعت سمجھ کے غلطی سے پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے نماز باطل نہیں ہے، لیکن رکوع سے پہلے اگر یاد آ جائے تو الحمد سورہ پڑھنا ہے۔ رکوع میں یاد آئے تو چونکہ آپ اگلے رکن میں چلے گئے ہیں، اب رکن سے پلٹ نہیں سکتے، اگر آپ پلٹے تو دوسرا رکن ہو جائے گا،
اور رکون کی زیادتی نماز کو باطل کر دے گی۔ اگر کوئی شخص نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ آخری 2 رکعت ہے تسبیحات پڑھے، لیکن رکوع سے پہلے اسے صحیح صورتحال کا پتہ چل جائے، تو ضروری کہ الحمد سورہ پڑھے، اور اگر اسے رکوع کے دوران یا رکوع کے بعد پتہ چلے تو اس کی نماز صحیح ہے، کوئی سجدہ سہو نہیں ہے، کوئی اور کام نہیں کرنا۔ یہ وہ غلطی کہ جس کے اندر شریعت نے بالکل کلین معافی جو ہے وہ دی ہوئی ہے۔ ہاں غلطی سے ہو جائے، جان بوجھ کے الحمد کی جگہ تسبیحات اربع پہلی 2 رکعت میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے ہفتے کی گفتگو کو تمام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔